السلام علیکم مکری قارئین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ سب سے پہلے میرے ویورز کو میری طرف سے معذرت کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، کچھ پریشانیاں تھی اس وجہ سے۔ تو جی یہ ہے نومبر کا اپریل 2025۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ، سب کو انتظار تھا، جنات کا خاص نمبر آپ کے ہاتھوں میں تاریخ میں پہلی بار۔ تو جی اس میں یہ سر فہرست مضامین ہے۔ جنات کو اپنے گھر میں خوش رکھیے، پرانی کھانسی دمہ سے یقینی نجات۔ ہر مرض کا علاج کس دوا میں؟ بڑا پیٹ کم کرنے کا انوکھا ٹوٹکا۔ جنات سے دوستی کی خواہش ہے تو زبان تالو سے لگا لیجیے، زیر ناف اور بغلوں کے بال ہرگز نالی میں مت پھینکیے۔ جنات کا بتایا شوگر کا مرض اکثیر علاج، 7 دن کے اندر مقصد میں کامیابی۔ بغدادی جن سے لیجیے خزانے پانے کا راز، خاص ایام میں شریر جنات کا لڑکی پر حملہ۔ بیٹی سے کہیے رات کو بال نہ کھولیں، سرزمین عرب کا لاجواب نسخہ۔ جنات کے معشوق اور افیئرز، ازدواجی تعلقات میں شریر جنات سے حفاظت۔ مسلمان جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ دماغ کو کمپیوٹر جیسا اور جسم کو لوہے جیسا بنائیے۔ جسے بھی یہ نسخہ ملا، اولاد ملی، آپ بھی آزمائیے۔ تو جی یہ ہے سر فہرست مضامین، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ سب کو اس رسالے کا بہت بے صبری سے انتظار تھا، تو جیسے یہ رسالہ شائع ہوا ہے تو میں نے سوچا اپنے ویورز کے لیے لازمی جلد از جلد ویڈیوز بنانی چاہیے، ان کا انتظار ختم کرنا چاہیے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ خاص نمبر، جنات کے بتائے وظائف، تعویذات، روحانی طبی ٹوٹکے۔ جنات، تعویذات اور حروف کی دنیا۔ آج میں علامہ لاہوتی پوری سرائی صاحب آپ کو جنات کی دنیا، کچھ تعویذات اور حروف کی دنیا کے حیرت انگیز انکشافات بتانا چاہتا ہوں۔ جنات میں عامل بھی ہیں، جاہل بھی، با کمال بھی ہیں، بے کمال بھی، با مثال بھی ہیں، بے مثال بھی، لیکن جو با کمال ہے تو وہ واقعی با کمال ہے۔ تعویذات کا رواج کب ہوا اور کیسے ہوا؟ ایک محفل میں میرے پاس ایک جن آیا، کہنے لگا میں نے علم العادات بہت سیکھے ہیں اور عادات کی دنیا میرے اندر ایسے ہے جیسے آسمان اور اس کے تارے آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو بھی کچھ بتاؤں۔ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ پھر اس نے جو باتیں بتائیں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو بھی بتاؤں۔ وہ عامر جن کہنے لگا تعویذات کا رواج دنیا کے ہر قوم ہر زمانے میں رہا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کبھی حروف تہجی کی مدد سے تعویذ تیار کیے گئے ہیں، کبھی عادات سے کام لیا گیا ہے، کبھی مختلف اشکال اور نقوش کی مدد سے تعویذ تیار کیا گیا۔ مسلمانوں نے زیادہ تر حروف تہجی اور عادات سے تعویذ لکھنے اور بزرگان دین سے بہت تعویذ منقول رہے ہیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا تعویذ ہوگا جس میں مفرد یا مرکب حروف تہجی یا عادات کے علاوہ کسی دوسری چیز کی شکل یا نقش سے تعویذ بنایا گیا ہو۔ اسلامی تعویذوں کی تاریخ۔ اسلامی تعویذوں میں حروف تہجی لکھے گئے ہیں، یہ عادات ان سب کی بنیادی حروف تہجی کے مقرر کردہ اعداد اور ان کی خاصیت پر ہے۔ دنیا میں حروف تہجی کی تاریخ مصر سے شروع ہوتی ہے۔ مصری خطوط میں اہل کمال نے اس کی مزید اصلاح کے بعد عرب نے اپنے احتجاج اور جدت پسندی سے موجودہ حروف وضع کیے جن کا مدار ابجد ہے۔ تعویذوں کے حروف۔ مورخین کی تاریخ کے مطابق قدیم مصری ابجد میں حروف صرف 22 تھے، یعنی ابجد: الف ب ج د، ہوز ہ واو ز، ہتی ہ ط ی، قلمن قاف لام میم نون۔ اسی طرح سے یہ 6 تھے، حسب ذیل یہ 6 حروف کا اور اضافہ کیا گیا ان 2 حروف کا، اور یہ 6 حروف خالص عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مخرج دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اس طرح موجودہ ابجد کی مکمل تشکیل یہ ہے کہ ابجد ہوز، ہتی، قلمن، صافس، قرشد، تخز اور زداد۔ حروف تہجی کے اعداد کی خاصیت کو دنیا کی ہر قوم نے تسلیم کیا۔ اس کی مدد سے علم جغرافیہ وغیرہ کے ذریعے دنیا کے اہم واقعات کی ہر دور میں پیشن گوئیاں کی گئیں، لیکن اللہ کا علم ہمیشہ غالب رہا۔ علم جغرافیہ کے علاوہ یورپ کے ماہرین اعداد نے بھی اعداد کی مدد سے قسمت کے حالات معلوم کرنے میں بہت ترقی کی، لیکن تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ خود عربوں کا 28 حروف مقرر کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اعداد کی خاصیت سے واقف تھے۔
انہوں نے چاند کی 28 منزلوں کے لحاظ سے ابجد کے 28 حروف مقرر کیے، چنانچہ علم نجوم میں بڑے سیارے 7 شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں کوئی لفظ 7 حروف سے زیادہ نہیں ہے۔ حروف تہجی کے مقرر کردہ حسب ذیل اعداد ہیں: الف کا 1، دال کے 4، الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہے کے 8، توئیں کے 9، یا کے 10، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، سین کے 60، عین کے 70، فے کے 80، صاد کے 90، کاف کے 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400، سے کے 500، خے کے 600، زال کے 700، زواد کے 800، زوئیں کے 900، غین کے 1000۔ اعداد کا انسانی زندگی پر اثر: 1 کا عدد دل کو طاقت، ذہانت اور بہترین صحت۔ 1 کا عدد شمس سے منسوب ہے، اس سے ہمت، اعزاز اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس اعداد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس اعداد کا اثر اندازی سے دل کو تقویت ہوتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے، اچھی صحت ہوتی ہے۔ 2 کا عدد قمر سے منسوب، بادی اشیاء، برے مسائل۔ 2 کا عدد تعلق بادی اشیاء سے ہے اور قمر سے منسوب ہے۔ اس اعداد کے اثر سے انسان کی تقویت برے مسائل کی جانب سے ہٹتی ہے، اس اعداد کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، 3 کا عدد خیر و سعادت کا عدد، آمدنی وسیع۔ 3 کا عدد ستارہ مشتری سے منسوب ہے، خیر و سعادت کا عدد ہے۔ مختلف مذاہب میں 3 کے عدد کو اہمیت دی گئی ہے۔ عیسائیت میں سلس، ہندوؤں میں مورتی وغیرہ۔ اس عدد کی تاثیر سے بے روزگاری دور ہوتی ہے، آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، رنج و غم رفع ہوتا ہے، انسان مسرت اور شادمانی کا منہ دیکھتا ہے۔ 4 کا عدد منفی طاقت سے منسوب، معجزوں کا عدد۔ 4 کا عدد شمس کی منفی طاقت سے منسوب ہے، حکیم فیثاغورس اور اس کے شاگردوں کے خیال میں عدد 4 معجزوں کا عدد ہے اور دنیا کی تخلیق 4 عناصر سے ہوتی ہے، اور اس عدد کی تاثیر خاصیت سے زندگی میں نظم و سلیقہ پیدا ہوتا ہے، ایسی امیدیں اچانک پوری ہوتی ہیں جہاں بظاہر صرف خیال ہی کیا جاتا ہے۔ 5 کا عدد مشکلات دور اور حملوں سے نجات۔ 5 کا عدد اطاعت سے منسوب ہے، 5 شاگردوں کے ستارے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خیال کیا جاتا ہے۔ یہ عدد صحت و سلامتی کا مظہر ہے، خاصیت میں شفا یابی، مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور دشمن کے حملوں سے نجات ملتی ہے۔ 6 کا عدد حق کا نشان، محبت کا مقناطیس۔ 6 یہ عدد زہرہ سے منسوب ہے، زمانہ قدیم سے 6 گوشوں کے ستاروں کو حق کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کے تعویذوں میں اکثر یہ شکل نظر آتی تھی، جبکہ نقش میں 6 کا عدد زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے اور اس کی خاصیت مرد کا دل عورت اور عورت کا دل مرد کی طرف کھینچتا ہے، یعنی میاں بیوی کا۔ 7 کا عدد مقدمات میں فتح، مقصد میں کامیابی۔ 7 کا عدد بھی قمر کے منفی طاقت سے منسوب ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں 7 کے عدد کو اہمیت حاصل ہے۔ 7 آسمان، 7 طبقات، 7 زمین، دوزخ، 7 بہشت، ہفتے میں 7 دن۔ ہندوؤں میں دولہا اور دلہن کے شادی کے وقت 7 قدم چلنا۔ یہودی میں 7 آدمیوں کو گواہی۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ غرض یہ عدد بہت عظمت والا ہے، اس کی تاثیر خاصیت سے انسان کی قوت ارادی اور قوت متخیلہ بڑھتی ہے، دل سے وسوسے دور ہوتے ہیں اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، مقدمات میں فتح اور مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ 8 کا عدد باز، دشمن کی تباہی اور موت۔ 8 یہ عدد زحل سے منسوب ہے، دنیا فانی پر اس کی زبردست اثر اندازی ہے، باز، بغض اور دشمن کی تباہی وغیرہ میں 8 کا عدد بہت مؤثر ہے۔ اگر کسی شخص کی فلاح بہبود کے لیے توجہ لکھا جائے، اس میں 8 کے اثر سے زندگی کے خوشگوار گزاریوں میں سے غیبی امداد حاصل ہوتی ہے۔ تخریب کاری کے لیے اگر کوئی تعویذ لکھتا ہے تو دشمن تباہ برباد ہونے کے علاوہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اثر سے 2 آدمیوں کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ ماہرین علم نے اعداد کا تجربہ کہ ہر انسان کی زندگی میں 8 سال میں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے۔ 9 کا عدد مقصد اچھا یا برا،
حاصل دلی آرزو پوری۔ 9 یہ عدد مریخ سے منسوب ہے، انفرادیت اور تکوین سے تعلق رکھتا ہے، مقصد اچھا ہو یا برا جلد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے اعداد کی تاثیر و خاصیت سے آسیب اور جادو کے اثرات زائل ہوتے ہیں، جن میں دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، دلی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں۔ چلیے جی، تعویذوں میں اعداد حروف تہجی۔ تعویذوں میں جو اعداد یا حروف تہجی درج کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اعداد کی مسلمہ خاصیت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے نام اور دعائیہ فکروں کے اعداد نکال کر تعویذات تیار کیے جاتے ہیں۔ تعویذوں میں متفرق اعداد کو دیکھ کر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تعویذ لکھنے والے نے بلا سوچے سمجھے چند اعداد لکھ دیے، بلکہ یہ اعداد اللہ تعالیٰ کے نام یا قرآن کی آیت سے خاص حساب سے حاصل کر کے ایک خاص طریقے کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ ہر نقش بشرطے کہ صحیح ہو، اس میں غیر شرعی چیز نہ ہو، شرک نہ ہو، غیر اللہ نہ ہو، وہ متبرک ہوتا ہے اور اس کی تاثیر اور خاصیت سے انکار نہیں۔ عامل جن سے جانیے تعویذ اثر کب کرتے ہیں۔ عامل جن نے کچھ یہ راز اور رموز بیان کیے ہیں، میں خاموشی سے اس کے راز اور رموز سن رہا تھا، پھر اس نے کچھ چیزیں اور بیان کی۔ کہنے لگے، جب تک کوئی شخص اصول فن سے واقف نہ ہو، اس کے بھرے ہوئے تعویذوں میں اثر نہیں ہوتا، لہٰذا ہر شخص کے لیے نقش پر کرنے کے صحیح طریقے اور دوسری ہدایتوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نقش تعویذ لکھنے کا معاوضہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ نقش کو کسب معاش کا ذریعہ نہ بنائے۔ اگر کسی متوکل کی امداد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کر دے تو دوسری بات ہے، ورنہ کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہ کرے۔ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ لکھنا۔ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانے کے لیے کوئی عمل کرنا یا نقش پر کرنا گناہ ہے۔ سب سے بہتر ہے جس عمل کے ذریعے خدمت خلق کی جائے، عمل و اعمال سے پہلے نقش بھرنا سیکھیے، اس کے اوقات معلوم کیجیے اور کس کام کے لیے نقش کو بھرنا ہے۔ عامل کو چاہیے رزق حلال، سچ اور سچائی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، پاک رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، محنت مزدوری سے کسب معاش کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت اور بدگوئی نہ کرے، اس سے تاثیر عمل جاتی رہتی ہے۔ زیادہ سونا عامل کے لیے نقصان دہ ہے۔ شب بیداری کو اپنا شعار بنائے، فرائض کی پابندی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ اعمال نقوش میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اعمال ذاتی کی اصلاح ضروری ہے۔ جس شخص کے ذاتی اعمال اچھے نہ ہو، اس کے عملیات میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ جسم و پوشاک کی صفائی کا خیال رکھے، درود شریف زیادہ پڑھتا رہے تاکہ رجعت سے نقصان سے محفوظ رہے۔ نقش بھرنے کے ساتھ کا نقشہ یعنی دن کے 24 گھنٹوں میں سات و ناس کون سے وقت میں کون سا نقش بننا چاہیے۔ مشتری سات اکبری ہے، اس کی سات میں تعویذ جب میاں بیوی کی محبت اور میاں بیوی کے آپس میں رنج و غم کو دور کرنے، اور اگر بیوی روٹ گئی ہے تو اس کو حاضر کرنے، اگر میاں روٹ گئے تو اس کو حاضر کرنے، یعنی میاں بیوی کو واپس لانے کے لیے تعویذ بھرنا۔ زبان بندی کا تعویذ لکھنے کے ساتھ بیماری کو دفع کرنے کے لیے بھی اس میں تعویذ لکھا جاتا ہے۔ زہرا کے ساتھ اصغر ہے، اس کے ساتھ میں تعویذ الفت، زبان بندی، خواب بندی لکھے جاتے ہیں۔ عطارد مشترک ہے، اس میں تعویذ محبت، خواب بندی، تگ بندی وغیرہ ہے۔ شفائے امراض کا تعویذ لکھنے کے ساتھ شمس ساتھ ہے، اس کے ساتھ میں تعویذ محبت اور شفائے مرض ہے۔ قمر ساتھ ہے اور اس کے ساتھ میں تعویذ محبت اور اخلاص نیز شفا امراض لکھے جاتے ہیں۔ زحل نقص اکبر ہے، اس کے ساتھ میں تعویذ ہلاکت، دشمن وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ مریخ نحس اصغر ہے، اس کے ساتھ میں عداوت، ہلاکت، دشمن، مکوری اعداد لکھے جاتے ہیں، پھر ان کو بعض دھنیاں دی جاتی ہیں۔ مشتری کی دھنی عود، مشک، کافور، جو، دانہ، سندل، سرخ اور شکر ہے۔ زہرا کی دھنی عنبر، مشک، سندل، سفید، کافور اور ہرمل ہے۔ عطارد کی دھنی کافور، مشک، سندل، سرخ، لونگ ہے۔ شمس کی دھنی مشک اور دار چینی ہے۔ قمر کی دھنی کافور اور شہد ہے۔ زحل کی دھنی لوبان اور رال ہے۔ مریخ کی دھنی لوبان ہے۔ جنات کا پیدائشی دور، جلد نمبر 3۔ حدیث نبوی اور جنات کی 3 اقسام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا، جنات کی 3 قسم ہیں۔ اول، جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، سانپ اور کتے۔ نمبر 3، جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس کا نیکسٹ میں ویڈیو اس کی بعد میں اپلوڈ کروں گی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔